إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كلام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في كلام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال المسلم من سلم المسلمون بيده ولسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
ولساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تمام تعریفات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے خاص ہیں. تمام درود و سلام ہوں امام الانبیاء جنابنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں پر خصوصاً مسلمانوں پر بہت بڑی نعمتیں اور احسانات ہیں. ان نعمتوں میں احسانات میں سے اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، اندازہ لگانا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن مجید کے 2 مقامات پہ اللہ نے اس آیت کا ذکر فرمایا ہے، سورہ نحل میں اور سورہ ابراہیم میں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی انعامات کو اور نعمتوں کو گننا چاہو گے، لا تحصوها، شمار نہیں کر پاؤ گے. ان انعامات میں سے، احسانات میں سے اس پورے جسم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عضو عطا کیا ہے، زبان کا. یہ بظاہر ظاہری طور پر ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن حقیقی طور پر اور انسان کے پورے وجود کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا باعث جہنم بھی بن سکتا ہے اور باعث جنت بھی بن سکتا ہے. یہ زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ رب العالمین نے یہ زبان اس دنیا پر اشرف المخلوقات مخلوق انسان کو عطا فرمائی ہے. جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے زبان دی ہے، لیکن قوت گویائی عطا نہیں فرمائی. انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ زبان عطا فرمائی ہے، ساتھ ساتھ قوت گویائی بھی عطا فرمائی ہے. زبان جو انسان اس طرح چلاتا ہے، اس طرح اس کو استعمال کرتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان اور شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، میرے ان بول کی وجہ سے، میرے ان الفاظ کی وجہ سے کیا کچھ ہونے والا ہے یا کیا کچھ واقع ہو کر رہے گا، ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا. لیکن ہماری اس زبان سے نکلا ہوا ایک ایک بول، ایک ایک حرف اور ایک ایک ورد اللہ رب العالمین کے ہاں اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے اور لکھا جا چکا ہے اور لکھا جائے گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی 2 آیات تلاوت کی. ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جو 2 دائیں اور بائیں ملنے والے 2 فرشتے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ، دائیں اور بائیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جو کہ تیار بیٹھے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان زبان سے جو کچھ نکالتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بول میں سے جو کچھ نکالتا ہے وہ فرشتے ان الفاظ کو، ان حرفوں کو، ان بول کو ایسے ان کو اس انداز سے لکھ دیتے ہیں کہ نہ ان کے اندر کمی کرتے ہیں نہ ان کے اندر زیادتی کرتے ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے قرآن مجید سورہ التحریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
دنیا کے اندر ہمارے اوپر نگران مقرر ہوتے ہیں نا، تھوڑی بہت رعایت دے دیتے ہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں، استاد اپنے بچوں کو، ٹیچر اپنے بچوں کو چھوٹ دے دیتا ہے، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کو چھوٹ دے دیتا ہے. لیکن یہ فرشتے ان کا کام کیا ہے، ان کا ذمہ کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی وہ کبھی بھی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہی وہ کام ہے جس کو ان کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے یہ فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ لفظ اچھائی والا ہے یا چاہے وہ لفظ برائی والا ہے، ہر ایک لفظ کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین انسان کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی شفقت اور اس کی رحمت کا عالم یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نیکی لکھنے والے فرشتے کو القاء کر دیتا ہے، انسان کے اس ارادے کو وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. لیکن ابھی تک اس عمل کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا، عملی جامہ اس نے اس عمل کو نہیں پہنایا، لیکن اس نے صرف ارادہ کیا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا. اللہ کی طرف سے وہ لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. لیکن برا کام جب تک انسان کرتا نہیں ہے، عملی طور پر اس کو نہیں انجام دیتا، تب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اس فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ اس عمل کو، اس گناہ کو لکھ لے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک اکرام ہے، ایک رحمت اور شفقت کا سایہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے نبی ہمیں یہ بتلائیں ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، اسلام میں سب سے بہترین، سب سے افضل چیز کیا ہے؟ سوال کیا ہے صحابہ کا؟ ای الاسلام افضل، اللہ کے نبی اسلام میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر. آپ کو پتا ہے عربی گرامر کے مطابق یہ افضل اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے. ای الاسلام افضل، افضل چیز کون سی ہے، بہتر چیز کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے دو الفاظ فرمائے، المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ. اسلام میں وہی انسان افضل ہے، وہی انسان کامیاب اور کامران ہے جس انسان کی زبان سے اور جس انسان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. جس انسان کی زبان سے بھی اور جس انسان کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے. آپ نے فرمایا اس کا اسلام سب سے افضل ہے. آپ نے یہاں پر فرائض کا ذکر نہیں کیا، آپ نے یہاں پر نمازوں کا ذکر نہیں کیا، آپ نے یہاں پر حج کا ذکر نہیں کیا، آپ نے یہاں پر صدقہ اور خیرات کا ذکر نہیں کیا، آپ نے یہاں پر کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس زبان کے حوالے سے، انسان کے ان تمام تر معاشرتی معاملات کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا، تربیت دیتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ. مسلمان تو وہ ہے، اسلام میں افضل اور بہتر اور اعلیٰ تو وہ ہے جس کے زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو. آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کیسے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. ہم اپنے آپ میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی کیسے ہم برائیاں کرتے ہیں. ہم ان کے بارے میں کیسے نازیبا الفاظ کہتے ہیں، ہم ان کی عزت نفس تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ذرے برابر کوئی احساس تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ان باتوں کا جو ریئیکشن ہوگا، جو ان باتوں کا جو انجام ہے وہ انجام کتنا خطرناک اور کتنا دردناک ہوگا. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، مسلمان. آپ علیہ السلام کا صحابی رسول
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبی روایت ہے صحیح مسلم کی، آپ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات ہیں مختلف، ان سوالات کرتے کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، او معاذ میں تجھے کوئی ایک بات نہ بتلاؤں، وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پورے کے پورے اسلام کا نچوڑ ہے، پورے کے پورے اسلام کا نچوڑ ہے، جس پر پورے کے پورے دین کا دار مدار ہے، پورے دین کی عمارت اس بات پر کھڑی ہے، قائم ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتلائیں وہ کون سی ایسی بات ہے جس بات کی بنا پر آپ علیہ السلام اس پورے دین کو اس کے اوپر قائم اور قائم کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان قیامت والے دن اسی زبان کے بل انسان آپ علیہ السلام نے فرمایا کف علیک لسانک یا معاذ، اپنے زبان پر کافی ہو جا، اپنے زبان کو کنٹرول کر لے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى لِسَانِهِمْ، اللہ کے نبی کیا اس زبان کی بنا پر بھی لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے؟ کیا اس زبان کی بنا پر بھی لوگوں کو سزا دی جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانے کے خاطر ایک مقولہ کہتے ہوئے کہا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھ پر رونے شروع ہو جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے، محاورہ کیا کہ سامنے والا جو بندہ ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کی خاطر زیادہ تر یعنی کہ اس کو سمجھانے کی خاطر یہ بات کی جاتی ہے تاکہ اس بات کو سمجھ لے۔ فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پا جائے، اس سے بڑا کام یہ ہے کہ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں لوگوں کو اوندے منہ اس زبان کے بل گرایا جائے گا، زبان کی وجہ سے گرایا جائے گا، یا آنکھوں کے بل جہنم کے اندر زبان کی وجہ سے گرایا جائے گا۔ لوگ زبانوں کی وجہ سے اپنے مال بھی ختم کر دیں گے، اپنے معاملات کو بھی ختم کر دیں گے اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد بھی کر دیں گے، اور اسی وجہ سے وہ جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں آپ علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک کو باہر نکالا اور زبان کو پکڑ کر کہا کہ اس زبان کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا معاملہ۔ سے بخاری کی روایت ہے، سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایک ایسا بول بولتا ہے، ایک ایسا جملہ بولتا ہے جس جملے کی بنا پر وہ جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے، جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک انسان جو پوری زندگی اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، حج، زکات سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا بول بول دیا جس بول کی بنا پر وہ جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس زبان کے بارے میں یہ فرمایا، آپ نے فرمایا ما اضمن لی، جو مجھے اس زبان کے بارے میں ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کے بارے میں ضمانت دے دے، ترمذی کی روایت ہے، دو چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے دے، میں اس انسان کو جنت کی ضمانت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک دو جو ہونٹوں کے درمیان یعنی کہ زبان ہے، اور ایک چیز دو ٹانگوں کے درمیان یعنی کہ شرمگاہ۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو مجھے ضمانت دے دیتا ہے کہ ان کی حفاظت کرے گا، اسلام کے مطابق ان کو گزارے گا، ان کو استعمال کرے گا، میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور جنت کی ضمانت دینے والا کون ہے؟ کوئی عام انسان، کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی ولی نہیں، بلکہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب بھی وہ بولتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے دیتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اتنا بڑا معاملہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ بن حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قضا و قضا کے الفاظ کہتی ہیں۔
ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں جو کہ تفصیل سے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس حدیث کی راویہ ہے، کوئی اور نہیں، اس روایت کو روایت کرنے والا کوئی اور نہیں، خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ الفاظ نازلہ کہہ دیے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ سوگنے تھی نا دونوں، سیدہ عائشہ بھی اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجائے محترمہ اور حیی بن اخطب یہودیوں کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی، یہ جب غزوہ احد لگی ہے، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر اور بنو خزیمہ جو قبیلے تھے، ان قبیلوں کو جب نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی، آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، تو ان سارے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق تو ان میں سے جو عورتیں نبی علیہ السلام کے پاس لونڈیاں بن کر آئی، تو ان میں سے یہ حیی بن اخطب یہودی کی بیٹی سیدہ صفیہ آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، ان سے نکاح کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ بیوی، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند الفاظ کہہ دیے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے تو صفیہ کا ایسا ہونا کافی ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ ان کا قد پست ہے، چھوٹا قد ہے، آپ کے لیے وہ کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹوک دیا۔ کیا کہا؟ اے عائشہ، یا عائش، اے عائشہ، عائش۔ نبی علیہ السلام محبت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کرتے تھے، یا عائش، اے عائشہ، آپ نے ایسے کلمات کہے ہیں، اپنے زبان سے نکالے ہیں، ان کلمات کو اگر سمندر کے اندر بھی پھینک دیا جائے تو سمندر کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے، سمندر کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے۔ آپ نے ایسے الفاظ کہے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہماری اکثر مائیں بہنیں خواتین اپنے عورتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں اپنے زبانوں سے نکالتی ہیں اور ذرے برابر کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہم تمام معاملات کو دیکھ لیں اور پھر ہمیں اللہ رب العالمین کو جواب بھی دینا ہے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، لیکن جب معاملہ دین کا آیا تو آپ علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موقع پر ٹوک دیا کہ یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آج ہم میں سے بعض والدین، بعض والدائیں، بعض دوست و احباب اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ مانتا نہیں ہے، کیا کریں، سمجھا کے تھک گئے لیکن مانتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھانا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ٹوکنا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو راستہ دکھانے کے بعد بھی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اگر آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، آپ نے اس کو روکا نہیں تو گویا کہ آپ بھی اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث کے اندر بتایا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، اللہ رب العالمین سے توبہ طائب ہو گئی۔ تو یہ انسان اپنے اس زبان کی حرکت کی بنا پر، اپنے اس زبان کی بول کی بنا پر انسان کیسے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، کیسے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس سے بخاری کی روایت کی شرح میں یہ الفاظ کہتے ہیں، یہ قول ہے ان کا، شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے، قیامت کے دن ایسے لوگ جن کے پاس صوم، صلاۃ، زکات، حج سب کچھ تہامہ جبل پہاڑ کے برابر ان کے پاس اعمال ہوں گے، لیکن زبان کی ہلاکتوں نے ان تمام تر اعمال کے اوپر پانی پھیر دیں گے اور اس زبان کی بول کی وجہ سے ان کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو جائے گا۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس کوئی نمازیں نہیں ہوں گی، نمازوں سے مراد نوافل نماز، فرض نہیں، فرض تو انسان کے اوپر فرض ہے، جن کے پاس نہ صدقات اور خیرات نہیں ہوں گے، لیکن زبان کی بنا پر اللہ رب العالمین
العالمین ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ وہ مشہور روایت ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی، دو جو عورتیں نبی علیہ السلام کے پاس، آپ علیہ السلام کے پاس ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی ایک عورت ایسی ہے جو کہ زکات بھی دیتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، الغرض نیکی کا ہر کام کر لیتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان کی وجہ سے بہت تنگ کرتی ہے، اپنی زبان کی وجہ سے بہت تنگ کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ النار، یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کی زبان، انسان کا بول، انسان کی گفتار، انسان کی بول چال، انسان کا رویہ۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے والی نہیں، مطلب نوافل کا اہتمام کرنے والی نہیں ہے، صدقات بھی دینے والی نہیں ہے، لیکن فرائض کو ادا کرتی ہے، لیکن اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کی زبان ایسے ہے کہ کسی پڑوسی کو تنگ نہیں کرتی، سارے پڑوسی اس سے مطمئن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر ایک نقشہ کھینچ دیا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زکات، صدقات، خیرات، حج، زکات دینے کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب اعمال میں سے اگر کوئی وزندار عمل ہوگا تو انسان کا اخلاق ہوگا، اور انسان کا اخلاق انسان کے پاؤں سے نہیں ہوتا، انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کی بول چال سے ہوتا ہے، انسان کے کردار سے ہوتا ہے، انسان کے رویے سے ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ کر لے لیکن اپنے زبان سے اگر کوئی چند بول دیتا ہے تو ان زبان الفاظ کی وجہ سے انسان کا جو ٹھکانہ ہے وہ تمام خطرناک، تمام دردناک ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ مرہ کی زندگی کے اندر جہاں ہم الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے ہیں، صدقات دینے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، تمام تر معاملات، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، سب معاملات کرنے والے ہیں، وہاں ہم اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائیں، وہاں ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں۔ ہم خود، ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنے زبان پر کنٹرول کریں، کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ مت کہیں، کسی کو اگر کوئی بات کہنی ہے، کوئی بات اس کے بارے میں ہے تو ہم سوچے سمجھے بغیر، کسی چیز کو سوچے سمجھے بغیر ہم ایسے الفاظ نہ نکالیں جن الفاظ کی بنا پر ہمارا کہیں داخلہ اور نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداويهم بدوائك اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين
أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين